بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear aspiring students, Assalamu alaikum. Welcome to Aspire Group of Colleges, Mirpur Campus, ADPC online classes. My dear students, I'm your teacher Rana Muhammad Safdar. Today we will discuss about application, how to write an application for any post. For example, if you want to apply for job, so then how will you apply, how will you write an application against any post. My dear students, before to learn how to write an application for any post, we will discuss having completed the education, almost every young man is anxious for seeking an employment. کہ ہر آدمی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جوان آدمی اسی بات کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ کوئی ملازمت ڈھونڈے. He looks for a job opportunities suited to his education. وہ ایسی کوئی جاب کام تلاش کرنا چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا موقع ملے جو کہ اس کی تعلیم کے مطابق جو جس قسم کی اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو وہ سوٹ کر رہا ہو. ٹریننگ انٹرسٹ اینڈ ایمبیشن، اس میں اس کی ٹریننگ بھی شامل ہو، اس کی دلچسپی شامل ہو، اس کی خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں. ان کے تعلیم کو، ٹریننگ کو، دلچسپی کو اور اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی کام ڈھونڈتا ہے. Whenever an offer for a job is made، جب کبھی بھی کسی جاب کے لیے کوئی آفر آتی ہے، کوئی پیشکش آتی ہے، اور a vacant position comes to his knowledge، جب اس کے علم میں اسے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی جگہ خالی ہے، he has to write an application for it، تو اس کے لیے وہ ایک اپلیکیشن لکھتا ہے اپلائی کرنے کے لیے. An application for employment is in fact a sales letter written by a job seeker for selling his services. حقیقت میں یہ ایک سیلز لیٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں. وہاں کوئی چیز بیچتا ہے، یہاں آپ اپنی خدمات بیچنا چاہتے ہیں. ریٹ کہتا ہے سیلز لیٹر ریٹن بائی اے جاب سیکر، یعنی کہ جو ایک جاب تلاش کرنے والا لکھتا ہے فار سیلنگ. وہ کس چیز کو بیچ رہا ہے؟ اپنی خدمات کو وہ بیچ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ سروس کرے گا، یہ خدمت کرے گا اس ادارے کی، ان کو بیچنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے بیٹا یہ تو تھا کہ وائی ڈو وی اپلائی ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو ہم اپلیکیشن بھیجتے ہیں یہ اس کی دو قسم ہوتی ہیں. ٹو ٹائپس آف اپلیکیشنس، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف لیٹر اپلیکیشن. نمبر 1 سولیسائٹیڈ، نمبر 2 یا اے سولیسائٹیڈ، بی جو ہے ان سولیسائٹیڈ. اے سولیسائٹیڈ اپلیکیشن از ون، کہ سولیسائٹیڈ اپلیکیشن وہ ہے ان رسپانس ٹو این ایڈورٹائزمنٹ فرام دا امپلائر، جو کوئی ایڈورٹائز دیتا ہے اخبار وغیرہ میں، ٹی وی اشتہار وغیرہ میں، اس کے رسپانس میں اس کو دیکھ کر وہ جو لکھتا ہے اس کو سولیسائٹیڈ کہتے ہیں. An unsolicited application is one written for job which is not advertised. اور unsolicited کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اس جاب کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے، اس کی کہیں اشتہار یا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی آتی، اخبار وغیرہ میں، ٹی وی وغیرہ میں، یا کہیں اشتہار وغیرہ نہیں آتا، تو یہ نیٹ پہ وغیرہ پہ نہیں آتا. تو آپ کو اپنے طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بھی اپلائی کر دیں، یا کہ چلو جب کہیں یہاں جگہ خالی ہو تو اس سے پہلے آپ درخواست دے دیتے ہیں. دو قسم کی بیٹا اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آفٹر نوئنگ the types of application
we will move forward to how to write. First of all, we will discuss layout of an application. A letter of the application is written or typed in form of a business letter. کہ جو آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح کہ کاروباری خط لکھا جاتا ہے. اٹ کنسسٹ آف دا ہیڈنگ, دا ان سائڈ ایڈریس, دا سیلوٹیشنز, دا باڈی, دا کمپلیمنٹری کلوز, دا سگنیچر. کہتا ہے جس طرح وہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں بزنس لیٹر میں, کہ ہیڈنگ بھی دینی ہے, ان سائڈ ایڈریس بھی دینا ہے, اور اس کے اچھے سے کوئی فکرے بھی کہنے ہیں, اس کا متن کیا ہے, باڈی بھی لکھنی ہے, اور آخر میں اچھا کمپلیمنٹری کلوز بھی دینا ہے, اور اپنا نام وغیرہ سگنیچر وغیرہ بھی لکھ کرنے ہیں آپ نے. ان دا باڈی دا اپلیکینٹ مسٹ گیو دا ریزیوم آف ہز پرسنل بیک گراؤنڈ. تو اس کا اپنا بیک گراؤنڈ بتائے گا, اکیڈمک کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, ایج, نیم آف ریفرنسز وغیرہ یہ وغیرہ وغیرہ نہیں. دا پرسن ریزیوم کین آلسو بی گیون آن آ separate sheet as a supplement to the application. تو یعنی کہ آپ جو اپنی تعلیم وغیرہ ہے وہ علیحدہ سے بھی فوٹو کاپیاں کرا کے دے سکتے ہیں. اٹ از ناٹ مینشنڈ ان دا باڈی آف دا اپلیکیشن. اگر دینا ہے تو پھر اس طرح اس میں مینشن نہیں ہوتے ہیں. سم ٹائم بعض اوقات testimonials in support of the qualification and the experience are also attached with it. In the last paragraph of the body, a request for interview is made which stimulates action on the part of the employer. Stimulate ابھارنا, کہ یہ چیز دی جاتی ہے آخر میں تاکہ جو ہے آپ وہ جو آپ کی اپلیکیشن کو پڑھے وہ راغب ہو, اس میں دلچسپی پیدا ہو. بیٹا جو ہم سی وی لکھتے ہیں نا, آج دیکھ لو اصل لفظ کیا ہے. دا ریزیوم آف دا کریکولم وائٹے, یہ لفظ ہے جی, کریکولم وائٹے, جس کو ہم سی وی کہتے ہیں. ایز اپلیکیشن فار جاب از اے کائنڈ آف سیلز لیٹر ریٹن بائی دا ایپلیکینٹ ٹو سیل ہز سروس. یعنی کہ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, سمجھا چکے ہیں کہ اپلیکیشن جو آپ دیتے ہیں یہ بھی ایک بزنس لیٹر کی طرح ہے کہ جس میں آپ اپنی خدمات کا جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں. اٹ شوڈ بی کمپائنڈ بائی اے ریٹن سمری آف ہز کوالیفیکیشن. اس میں آپ اپنی کوالیفیکیشن کی مختصر بیان کرتے ہیں. سمری کالڈ اے ریزیوم, اس سمری کو ہم ریزیوم کہتے ہیں. ڈیٹ شیٹ ہیں اور پرسنل ریکارڈ یا اپنا آپ کو ذاتی ریکارڈ دیتے ہیں. یہ ڈسکرپشن آف دا اپلیکینٹس کوالیفیکیشن, وہ وضاحت کرتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن, اپنے کہاں سے کون سے سال میں کتنے ماہ سے حاصل کی. اٹ از آلسو کال دا کریکولم وائٹے, اس کو کریکولم وائٹے بھی کہا جاتا ہے. اٹ یولی انکلوڈز دا اسٹیٹمنٹ آف دا ایجوکیشن, اس میں تعلیم کے متعلق بیان ہوتا ہے. امپلائمنٹ ریکارڈ یعنی کہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کا ہوتا ہے. لسٹ آف دا ریفرنسز, اور حوالے دیے کہ کون کون سے کالج میں کہاں کہاں کام کیا ہے. اینڈ ادر ڈیٹا دیٹ ہیلپس دا اپلیکینٹ ٹو obtain دا جاب ہی وشز. یہ چیزیں تجربہ وغیرہ لکھیں گے تو یہ اس کی مدد کرتا ہے وہ جاب حاصل کرنے میں جو وہ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے. مین چیز آپ دیکھیں جی, کہتے ہیں ریزیوم شوڈ لک اٹریکٹیو. جو ریزیوم جو آپ نے دینا ہے, سی وی جو دینی ہے آپ نے, ہیں جی, وہ بڑا اٹریکٹیو پرکشش ہونا چاہیے, اچھا ہونا. ایپلیکینٹ شوڈ پریزنٹ ہز ریزیوم ان این افیکٹو اینڈ امپریسو وے. وہ جو میں بھی بات بتا رہا تھا کہ مؤثر ہو, افیکٹو ہو, امپریسو ہو, اس کو امپریس کرے. سو دیٹ تاکہ دا امپلائر میں بی کنوینسڈ آف ہز یوزفلنیس, تاکہ جو مالک ہے, جو اس نے مالک یعنی کہ جس نے آپ کو ملازم رکھنا ہے, وہ یہ سوچے کہ بھی یہ بندہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اٹ شوڈ بی ٹائپ ریٹن اور کمپوزڈ پرفیکٹ, بیلنسڈ آن دا پیج اینڈ فری فرام ایرر, کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. مزید ریزیوم شوڈ بی پریپیئرڈ کیئرفلی ٹو سوٹ دا امپلائز نیڈس فار دا جاب. کہ اس چیز میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ
کون سا محکمہ ہے، اس کو کس قسم کے بندے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں آپ نے اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں اف یو فاؤنڈ ان یور سیل۔ بیٹا اب آتے ہیں اپلیکیشن کی طرف کہ اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے۔ لکھا ہے جی این اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹری ٹو اے جنرل مینیجر آف اے فرم، کوئی فرم ہے اس کے جنرل مینیجر کے لیے پرائیویٹ سیکٹری کی ضرورت ہے۔ فرنٹ پہ آپ نے جی مارجن دے کے لکھنا ہے، ایڈریس لکھنا ہے اس کا، ہاں جی اپنا ایڈریس لکھنا ہے آپ نے، اب کہاں سے لکھنے ہیں، ڈیٹ لکھنی ہے، اور پھر جس کو آپ نے لکھنی ہے اس کا پہلے ڈیزینیشن لکھنا ہے 3 لائنوں میں، آپ نے ایڈریس اور چوتھی لائن میں ڈیٹ لکھنی ہے، اور پھر نیچے آ کے ایک لائن چھوڑ کے تو آپ نے جس بندے کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کا ڈیزینیشن عہدہ لکھنا ہے، مثلا پرسنل مینیجر ہے وہ، اور اس پھر فرم کا نام لکھنا ہے، اور تیسری لائن میں آپ نے اس شہر کا نام لکھنا ہے۔ اب ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے جی کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف پرائیویٹ سیکٹری، سبجیکٹ لکھنا ہے۔ اب آپ لکھنا ہے ڈیئر سر، آپ نے پہلے حوالہ دینا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، ریفرنس یور ایڈ ہے اپیئرنگ، یعنی کہ آپ نے جو ایڈ دی ڈیلی پاکستان ٹائمز میں اس تاریخ کو تھی، آفر مائی سروس فار دا پوسٹ ہیں جی، اور میں کہہ رہا کہ اس پوسٹ کے لیے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، مائی بریف بایوڈیٹا از گیون بلو فار یور کائنڈ پرسیوڈ، تاکہ مہربانی سے مہربانی کریں میرا ڈیٹا دیکھیں، اگر میں اہل ہوں تو اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ یہ ڈیٹا دیا، نام، فادرز نیم، ڈیٹ آف برتھ، ڈومیسائل، پوسٹل ایڈریس ہے جی، اکیڈمک کوالیفیکیشن، اب یہ اس کے نام پہ جی جو تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک کیسے کیا، انٹر کیسے کیا، پھر بی اے وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ اب ایکسپیرینس لکھنا ہے کہ کتنے سال آپ نے کہاں کہاں کام کیا۔ ان ویو آف دا ابو آئی ہوپ یو ول گیو می اے چانس ٹو ورک اگینسٹ دا کیپشنل پوسٹ، کہ جو آپ نے پوسٹ دی ہوئی ہے اس کے متعلق میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران آئی شور یو آف ڈیلیجنٹ ورک، میں اپنی محنت دل جما کر کام کروں گا، اس کے یقین دہانی دلاتا ہوں۔ انسٹ، ایمانداری سے کام کروں گا، اپنے فرائض انجام دوں، ٹو دا بیسٹ سیٹسفیکیشن آف مائی سپیریئر، اور اپنے جو مجھ سے سپیریئر ہیں انشاءاللہ میں ان کو پوری طرح مطمئن کروں گا۔ آئی شیل ریمین ایور گریٹفل ٹو یو اف آئی ایم لکی انف ٹو بی سلیکٹڈ فار دا سیٹ پوسٹ، اگر خوش قسمتی سے جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے اس پوسٹ کے لیے مجھے چن لیا گیا تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی بیٹا جی، یہ تو تھا طریقہ سالیسائٹڈ ہیں جی۔ اب ہے، اور نیچے آپ نے، ہاں سوری، یورس، یہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، یور کے ساتھ کاما ڈال کے ایسے لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے، یورس لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد کاما ڈالنا ہے۔ یورس ٹرولی بھی لکھ سکتے ہیں، یورس فیتھفلی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو طریقہ کار ہے، یعنی کہ دوسرا ہے کہ انسالیسائٹڈ، کئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، آپ کو پھر نیٹ سے نہیں پتہ چلا، آپ وہ درخواست دینا چاہتے ہیں، وہ ہے جی این اپلیکیشن ٹو دا ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن فار دا پوسٹ آف دا انسٹرکٹر ان انگلش، انگلش کے انسٹرکٹر کے لیے۔ بالکل اسی طرح طریقہ ہے جی، پہلے آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے 3 لائنوں میں، اور چوتھی لائن میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، اور ڈائریکٹر کو پہلے ڈیزینیشن لکھنا ہے، پھر ادارے کا نام لکھنا ہے، پھر شہر کا نام، پھر سبجیکٹ لکھنا ہے اپلیکیشن فار دا پوسٹ، کس پوسٹ کے لیے اجازت دے رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنا لکھتے ہیں جی، آئی ایم انفارمڈ بائی ون آف مائی فرینڈس، کہ کسی دوست نے آپ کو بتایا، او از ان یور امپلائی، جو آپ کا ملازم ہے، دیٹ یو ہیو پلانڈ ٹو ریکریوٹ انسٹرکٹر انگلش فار یور کمرشل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، کے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے آپ کو کسی انگلش کے
ٹیچر وغیرہ کی انسٹرکٹر کی ضرورت ہے. آئی ٹیک دا اپرچونیٹی ٹو سبمٹ مائی اپلیکیشن فار دا سبجیکٹ نوٹڈ پوسٹ، کہ جو آپ نے جس پوسٹ کے لیے آپ کو بندہ چاہیے، میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس کے لیے میں اپلیکیشن دے رہا ہوں. آئی گیو بلو مائی بریف بایو ڈیٹا فار یور کائنڈ کنسیڈریشن. آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کنسیڈر کریں، اور میں اپنا بایو ڈیٹا جو ہے نیچے دے رہا ہوں. اب بتا رہے ہیں میں نے پاسٹ ایم اے کیسے کیا. ایز اے باؤ این ایپٹیچیوڈ فار ٹیچنگ، کہ میرا طبی رجحان بھی جو ٹیچنگ کی طرف ہے. آئی ٹیچ دا اسٹوڈنٹس ڈیووٹڈلی اینڈ ڈیلیجنٹلی، میں محنت سے اور ڈیووٹڈلی لگن سے پڑھاتا ہوں. although my employees are happy with my performance, but I don't find any present job as ideal as I like it to be. کہ میرے پاس جس طرح کی میں چاہتا ہوں اس طرح کی کوئی جاب نہیں ہے. besides ٹیچنگ کے علاوہ I take great interest in students games and supervise their activities. مزید بتا رہا ہے جی آئی ایم ینگ مین آف، یعنی کہ بتا رہا ہے کہ میری عمر کی پوسیس از گڈ فزیک، اچھی صحت ہے میری. آئی ہوپ مائی اپلیکیشن ول ریسیو یور فیوریبل کنسیڈریشن اینڈ یو ول گیو می اے چانس ٹو انٹرویو. آپ مجھے انٹرویو کے لیے موقع دیں گے. نیچے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے یورس فیتھفلی یورس ٹرولی، آپ نے نیچے نام لکھ دینا ہے جی اپنا. یہ میرا بیٹا طریقہ کار ہے اپلیکیشن لکھنے کا. دو طریقے ہیں، کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو آپ کو اخبار میں پتہ چلتی ہے، اور جو آپ کو ویسے کسی سے پتہ چلتی ہے، دوست وغیرہ سے ہیں، امپلائی وغیرہ سے.